الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فوری تقابل یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے پچھلی آیت کے اندر اہل جہنم کا تذکرہ آیا، اس کے فوراً بعد اس آیت کے اندر اہل جنت کا تذکرہ آیا، اور اہل جنت کے تذکرے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم ضرور جنتوں میں داخل کریں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان جنتوں کے اندر یہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک ستھری بیویاں ہوں گی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں حیض، پاخانہ، ناک کی ریزش اور تھوک سے پاک ہوں گی، اور اسی طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔ گویا وہاں پر جو ازواج اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عطا فرمائیں گے وہ تمام جو دنیاوی نجاستیں ہیں ان سے پاک ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو وسیع سائے میں داخل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس چلے گا پھر بھی اس کو قطع نہ کر سکے گا، اور اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے اس آیت کے ذیل میں ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کہ یہ عرش کا سایہ ہوگا جس کو کبھی بھی زوال نہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، ہم کو جنتیوں میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔